وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 35 حصہ اول، درس کا نمبر 1973. آج کا موضوع کیا ہمیں آج آخرت سے زیادہ دنیا عزیز ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اے پیغمبر کی بیویو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 35. ان المسلمین والمسلمات
بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور پاک دامن عورتیں اور پاک دامن مرد، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بڑا اجر تیار کیا ہے۔ اہم آیت ہے، اور اس میں دیکھیں اگر آپ گزشتہ جو سبق میں نے آپ سے تھوڑی گزارشات کی تھی کہ ایک مضمون کو کسی خاص یعنی کچھ آیات کو ایک خاص واقعے تک آپ محدود نہ کیا کریں۔ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں آج جو ہے یعنی وہی باتیں بیان ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہی مضمون آ رہا ہے، لیکن بس یہ اچھا آج کا جو سرخی ہے، جو یعنی جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بخشش کے لیے کیا کرنا ہوگا، یا جنت میں جانے کے لیے کیا ہم نے یعنی کیا صفات پیدا کرنی ہوں گی ہم نے اپنے اندر۔ یہ بات مطلب یہ موضوع ہے کہ اگر آپ اللہ کی بخشش چاہتے ہیں، مغفرت اور اجر عظیم، بہت بڑا اجر جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا بھائی دنیا اور آخرت میں یہ کہہ رہا ہوں اجر عظیم ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو میری یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن بات یہی ہے، دنیا میں بھی اجر عظیم ہے۔ دیکھیں جب آپ کا دل عرش الہی بن جائے تو آپ کو اور کیا چاہیے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے وہ عرش رحمان ہے۔ اور مومن کے دل کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا پتہ ہے آپ کو؟ کعبے کو مخاطب کر کے، وہ کعبہ جو ہم بڑے احترام اور عقیدت یعنی کعبے کی طرف پیٹ بھی نہیں کرتے، یا جو بھی عزت اور احترام ہے ہمارا ہونا چاہیے، اللہ کا گھر ہے، اس کو مخاطب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے کعبے مجھے تم بہت عزیز ہو، محترم ہو، اللہ کے گھر ہو، میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر ہو، لیکن اللہ کی قسم مومن کے دل کے برابر نہیں ہو۔ بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوئی، چیار اندر بغل داری چسو دس قطع منزل ہا۔ ایک دانا آدمی کہتا ہے کہ حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے، قلب المومن عرش الرحمن، حرم کیوں جا رہے ہو؟ بدل شمع حرم داری، حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے، چرا سوئے حرم پوئی، حرم کیوں جا رہے ہو؟ چیار اندر بغل داری، یار تو تمہاری بغل میں ہے، چسو تسقط منزل ہا، منزلیں کیوں طے کرتے ہو؟ دیکھیں
بات اصل میں یہی ہے کہ انسان کی کامیابی جو ہے وہ تزکیہ نفس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی تزکیہ نفس میں رکھ دی ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا، اس کو گندا چھوڑ دیا۔ تو دیکھیں یہ بات ذرا نوٹ کریں، بنیادی چیز جو ہے، دیکھیں یہ کیا ہے، یہ جو ہم نے اس آیت میں پڑھا ہے، آیت نمبر 35 میں، یہ کیا ہے؟ یہ شریعت ہے، یہ کام ہم نے کرنے ہیں، اور ان کاموں کی وجہ سے ہم اللہ کی بخشش اور مغفرت کے اور اجر عظیم پانے کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور انسان کو پیدا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو جنت میں جانے کا اہل بنا لے، اور یہ اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ بنا لے، یعنی اس کے لیے کوشش کرے۔ ہر وہ شخص جس نے جد و جہد کی اللہ کے راستے میں، اللہ کو منزل بنا کے، تو اسے اللہ مل جائے گا۔ اب یہ جد و جہد کیسے کرے گا، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہ آیت نمبر 35 سورہ احزاب بالکل پوری ایک یعنی ایک آئین ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھیں قلب کی بات کی ہے، تو قلب ہمیں تو تزکیہ نفس یا تصفیہ قلب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے آج کے معاشرے میں۔ کبھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کبھی آپ نے کوئی ایسی محفل اٹینڈ کی ہو کہ جہاں تزکیہ قلب کی بات ہو رہی ہو، تزکیہ نفس کی بات ہو رہی ہو، تصفیہ قلب کی بات ہو رہی ہو، اور دل کو عرش الہی بنانے کی بات ہو رہی ہو؟ آپ مجھے بتائیں وہ کون سی تاریخ تھی، وہ کون سی محفل تھی؟ آپ نہیں بتا سکیں گے عام طور پہ۔ یہ تو دیکھیں ہمارے موضوعات ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں، اس کو پاک کر لیں، اور کامیابی تو تبھی ہوگی قد افلح من تزکا۔ یہ آیت میں پوری پڑھ دوں تو اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا یا کروا لیا، اور رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت تو بہتر ہے اور دائمی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے ساری کہ ہم لوگ جو ہیں وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ دیکھیں بات مشکل نہیں ہے سمجھنے کے، یا تو ہم دنیا کو ترجیح دیں گے اور تزکیہ نفس سے غافل ہو کر زندگی گزاریں گے جیسے کہ آج کر رہے ہیں، لیکن یہ آیت قرآنی کے مفہوم پہ بھی تو آپ غور کریں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ وصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ سبحان اللہ، کیا بات! ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات تمام آسمانی صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے کہ قد افلح من تزکا، تمام آسمانی کتاب۔ دیکھیں کامیابی کا طریقہ ایک ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کی کامیابی کے لیے ایک طریقہ کار متعین کر دیا ہے، تو اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یا تو انسان دنیا کو ترجیح دے گا یا تزکیہ نفس کو اپنا منزل بنا لے گا
کہ میں نے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے. اور پاک کیسے ہوگا؟ یہ صفات آپ اپنا لیں، آپ کا قلب پاک ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ شرط ہے کہ آپ نے رسول اللہ سے بیعت کرنی ہے، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے، اپنے مال و جان کا سودا کرنا ہے اور اپنا اختیار اللہ کو حوالے کرنا ہے، رسول کے ذریعے یا نائب رسول کے ذریعے. دیکھیں یہ بیعت ہوتی ہے دراصل اللہ سے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں ان کے جنت ہے. تو یہ بیعت آپ نے کرنی ہے اللہ سے، اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ رسول کے پاس جائیں یا نائب رسول اس وقت حاضر وقت میں جو بھی نائبین رسول ہیں ان کے پاس آپ جا کے ان سے یہ بیعت کریں اور اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیں اس نائب رسول کی رہنمائی میں. یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہتا ہوں. آج کل جو بیعتیں ہو رہی ہیں عام طور پہ اس کے بارے میں تو اقبال نے کہا ہے کہ خدایا تیرے سادہ لوح بندے کدھر جائیں، کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. بہت حالات خراب ہیں جو برائے نام لوگ کرتے ہیں بیعتیں وغیرہ. آپ کو پتہ ہے گدیاں قائم ہو گئی ہیں، پیر کا بیٹا پیر ہوگا اور یہ نسلاً در نسل چلے گا. آپ کو پتہ ہے گدی نشین کوئی اہل ضروری نہیں ہوتا، بس جو بھی بیٹا ہو یا پھر وہ پیر صاحب جو ہے گدی نشین پھر اپنے بیٹوں کو پروموٹ کرتے ہیں. بچپن سے بس بیٹوں کو لگا دیتے ہیں نعتیں پڑھو اور تم بیان کرو، یہ کرو وہ کرو، تو پھر بچہ ٹرین ہو جاتا ہے. تھوڑا سا یعنی حدیث، قرآن و حدیث بھی پڑھا دیتے ہیں. تو بہرحال یہ دیکھیں بات مذاق نہیں ہے. دنیا میں آیا ہے انسان، اللہ تعالیٰ نے سورہ طارق میں فرمایا ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. یہ ایک مضبوط بات ہے، یہ اللہ کا کلام اور یہ شریعت، یہ ایک مضبوط بات ہے اور یہ مذاق نہیں ہے. ہم نے تو آج دین کو مذاق بنا لیا ہے. کھلی بات ہے، صاف بات ہے. تزکیہ نفس اور آخرت کو ترجیح دینا دنیا پر، یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے. آپ دیکھ لیں سارا ماحول، اپنے آپ کو دیکھ لیں. آپ نے فوقیت دے دی ہے دنیا کو، آپ لالچی ہیں، اللہ کی راہ میں نہ مال خرچ کرنے کی تیار ہے نہ جان، اور اپنی مال و جان کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہیں. ہاں دین کو آپ اپنے خواہشات کے تابع رکھتے ہیں، یہ کروں گا، یہ کروں گی، وہ نہیں کروں گی، یہ کروں گی، یہ خرچ کروں گی، وہ نہیں کروں گی. لیکن ایسا نہیں ہے. دین تو مکمل خود سپردن اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے رسول کے یا نائب رسول کے، یعنی یہ طریقہ کار ہے. پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو رابطہ آپ کا رسول اور ان کے سچے امتیوں سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. بہرحال اس جو 35 نمبر آیت ہے سورہ احزاب کی، اس میں یہی سارا ایک یعنی ایک فریم ورک ہے کہ کرنا کیا ہے. کامیابی کے لیے شرائط یہ آیت نمبر 35 میں بیان ہو رہی ہیں. سب سے پہلے مسلمان، اسلام قبول کرنا ہوگا آپ کو زبان سے. آمنت باللہ وہ یعنی جو ایمان مطلب آپ نے قبول کرنا ہو کہ ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے میری ہدایت کے لیے جو دین نازل کیا ہے محمد رسول اللہ کے ذریعے میں اس کو مانتا ہوں. میں
دیکھیں یہ مسلمان اور ایمان تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل کا یقین، دل سے یقین، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان کر لیں، آپ زبان سے اقرار کر لیں تو آپ مسلمان کہلائیں گے، دل سے اقرار کر لیں تو پھر آپ مومن بن جائیں گے۔ دل سے اقرار کریں اور عمل نہ کریں تو آپ مومن نہیں ہیں، آپ مسلمان کہلائیں گے۔ یہ تھوڑی سی بات نوٹ کر لیں، ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تو زبانی، دیکھیں ہمارے ایمان کی کیا حالت ہے، ہمیں نہ دین کا پتہ ہے، نہ کلمے کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، یعنی اس کی حقیقتوں کا پتہ نہیں، نہ نماز کی حقیقت معلوم ہے، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ حج کی، نہ کلمے کی۔ سب سے پہلے تو کلمہ طیبہ ہے، اس کا مطلب بھی ہمیں نہیں آتا۔ میں عوام کی بات کر رہا ہوں، چیلنج کے طور پہ لا الہ الا اللہ، معبود اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، یہ مطلب ہے نا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، وضاحت کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہمارا تو معبود اللہ ہے ہی نہیں عملی طور پہ۔ معبود وہ جس کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، معبود مقصود ہوتا ہے، معبود محبوب ہوتا ہے، معبود مطلوب ہوتا ہے، اور معبود کے علاوہ کسی کا اگر آپ کہنا مانیں گے تو پھر وہ آپ کا معبود بن جائے گا جس کا آپ کہنا مان رہے ہو۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال مسلمین اور مومنین اس میں فرق ہے۔ زبان سے اقرار کر لیا آپ مسلم بن گئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ اعراب آپ کے پاس آتے ہیں، دیہاتی لوگ آپ کے پاس اے رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بس صرف یہ کہو کہ ہم مسلمان بن گئے ہیں، اور مومن اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے، تمہارے دل میں یقین نہیں ہے۔ دیکھیں بات مشکل نہیں ہے، ہمارے دل میں یقین ہے لیکن ظاہر پر ہے، دنیا پر ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اللہ، منزل، اس پر ہمارا یقین نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، نو وے۔ زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے اور گزارنا چاہتے ہیں، خالص اللہ کی بندگی کوئی نہیں کرنا چاہتا، نہ سمجھتے ہیں۔ دین کو تو ہم نے کھلواڑ بنا دیا ہے، دین کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک، پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ خیر بہرحال ایک بات تو یہ، قانتین والقانتات، فرما برداری، قانت، والقانتین والقانتات، فرما برداری یعنی اطاعت، فرما بردار اطاعت، سمعنا و اطعنا۔ جب آپ اطعنا کی منزل پر پہنچتے ہیں تو آپ اطاعت گزار بن جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے جب آپ سر جھکا دیں ٹوٹلی، ایسے نہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گی، یہ نہیں کروں گا۔ ہم تو دیکھیں صاف بات ہے، ہمارا تو ایک تو ایمان ہے ہی نہیں، نہ ایمان کا مطلب ہم سمجھتے ہیں، اور پھر ایمان کے تقاضے پورے کرنا یہ ایک الگ۔ دیکھیں بنیادی بات میں آپ کو ایک کہوں، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آپ نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، فوقیت دے دی ہے، اب نہ سوچنا کہ آپ متقی بن سکتے ہیں یا بن سکتی ہیں، یہ نہ سوچنا، آپ نہیں کر سکتے، آپ کامل اطاعت نہیں کر سکتے۔ دیکھیں دنیا کو ترجیح دینا، یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی میں نے آپ کو کہی، وَأَمَّا مَن طَغَىٰ، قرآن بیان کر رہا ہوں میں، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کا راستہ اپنا لیا
اور دنیا کی زندگی کو اہمیت دے دی، ترجیح دے دی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن کو مانتے ہیں تو بس یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے۔ دھوکے میں نہ پڑے، مغالطے کا شکار نہ ہو، بہت بڑا نقصان اٹھو۔ دیکھیں نقصان کا شکار ہم ہو چکے ہیں، ذلیل اور خوار ہے آج کا مسلمان، مغلوب ہے، باطل سے ہمارا تعلق حق سے نہیں ہے، باطل سے ہے۔ ہماری مثال ان گدھوں کی سی ہے جن پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، کتابوں کو تو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ مناظرے کے لیے آپ تگڑے، فرقہ واریت کے لیے آپ تگڑے، میرے یہ فرقہ ہے، میرا وہ فرقہ ہے، بس آپس میں لڑتے رہیں۔ اللہ تو بہرحال دیکھیں قانتین اور قانتات، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی ترجیح آخرت نہیں ہے، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، یہ تمام صفات آپ میں پیدا نہیں ہو سکتی، پھر بخشش بھی آپ کے لیے نہیں۔ اگر آپ نے ترجیح دے دی ہے دنیا کی زندگی کو، یہ تمام صفات آپ میں پیدا نہیں ہو سکتی، ہو نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ دیکھیں دو راستوں پر ایک آدمی بیک وقت نہیں چل سکتا، ایک آدمی ایک وقت ایک ہی راستے پر چلے گا۔ اگر ہم نے دنیا کا راستہ اپنا لیا تو پھر ہم اللہ کی رضا کے راستے پر نہیں چل سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں میں نے باتوں کی سپیڈ ذرا کم کر لی ہے، اور میں آپ کو پتہ ہے کہ میں تو صرف خیر خواہی کے لیے بیٹھا ہوں، اور تو میرا کوئی مقصد ہے نہیں، آپ سے کسی چیز کا طالب نہیں ہوں، نہ تعریف کا نہ دنیا کا۔ اور بس ایک بات ہے، اس پہ آپ سوچیں، اور میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، اور قرآن کی دلیل فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کا راستہ اپنا لیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، اس کا ٹھکانہ جو ہے پھر وہ جہنم ہے۔ میں تو آپ کو اللہ ہی کی باتیں بتا رہا ہوں، اپنی مرضی، اپنی خواہش، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ تو آپ سوچیں اس بات پہ۔ میں ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں آخر میں، کہ آپ نے آپ کی ترجیح کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں دنیا سے، کیا آپ رب کے حضور کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ اہم سوال ہے۔ ہمیں تو اللہ کے حضور پیشی پر یقین نہیں ہے، ہمیں تو ظاہر پر یقین ہے، ظاہر کے لیے ہم زندہ ہیں، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، اور ظاہر ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، ظاہر ہماری ترجیح ہے، فوقیت ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ بہت سی مثالیں ہیں۔ آپ مال و جان کو اپنا سمجھتے ہیں، اس کو اللہ کا نہیں سمجھتے۔ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا مال و جان کو، یہ آپ کی کتاب میں نہیں ہے، میں کلیئر بات کہہ رہا ہوں۔ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ سارے دعوے جو ہیں یہ بیکار ہیں۔ اور اسی سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا تھا منافقوں کے بارے میں کہ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ منافق کے بارے میں بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ان لوگوں کا تو یقین ہی نہیں ہے دین پہ، تو ان کے جو نیک اعمال ہیں، اب مدینے کے منافق کا نیک اعمال کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، ان کی اقتداء میں نمازی تھے، وہ 5 وقت کے، اور زکوٰۃ دیتے تھے، اور چندے دیتے تھے، اور جنگ پہ جاتے تھے،
یعنی غزوہ تبوک کے موقع پہ بھی بہت سے منافق گئے تھے، یہاں غزوہ احزاب کے موقع پہ بھی ظاہر ہے کہ وہ تو کوئی جتھا تو نہیں بنا تھا، کوئی لشکر بندی تو نہیں ہوئی تھی، سارے شامل تھے، انہی جتھوں میں منافق بھی شامل تھے اور وہ اپنی جو چالیں چل رہے تھے۔ تو دیکھیں نفاق جو ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ نفاق کیا ہے کہ آپ زبان سے جو کہیں عمل میں آپ کے نہ ہو، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہمارے عمل میں کلمہ طیبہ نہیں ہے، ہم صرف نام لیوا ہیں، بس ہم باتوں کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں، تو پھر آپ کا جو حشر ہے وہ تو ظاہر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو پتہ چل جائے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔